اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ عزیزان محترم، امام زمانہ ہماری زندگی میں کہاں ہے؟ یقیناً آج ہر شیعہ یہ کہتا ہے کہ وہ امام ہمارا روحانی باپ ہے، لیکن کیا ہم نے ہمارے روحانی باپ سے ہماری کوئی باتیں شیئر کی ہے؟ خدا نہ کرے اگر ہم پر کبھی مصیبت آ جائے، کبھی مشکلات آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیرنٹس کو بتاتے ہیں، اپنے پیرنٹس ہی شیئر کرتے ہیں نا، ظاہر سی بات ہے۔ لیکن ہم کیوں اس باپ سے اپنی مصیبت بیان نہیں کرتے کہ جو خود یہ کہتا ہے کہ میں تم سے رگِ گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ اس سے شیئر کریں نا ساری باتیں۔ اور عزیزو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام زمانہ ہمارے ماں باپ سے زیادہ ہم پر مہربان ہیں۔ امام کا احسان مسلسل ہمارے اوپر ہے۔ خود امام یہ کہتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے شیعوں سے غافل نہیں ہوں۔ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں جو ہم سے بے خبر ہے۔ عزیزو، آج ہم خود اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہماری زندگی میں امام زمانہ کہاں پر ہے؟ ہماری قوم کے نوجوان اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس کی زندگی میں امام زمانہ کی کتنی اہمیت ہے۔ یہ ہماری زندگی ہمیں بتا دے گی۔ ہماری قوم کی ماں بہنیں اپنے آپ سے سوال کرے کہ وہ امام زمانہ کا کتنا اتباع کر رہی ہے۔ یہ ہماری زندگی ہمیں بتا دے گی۔ اس کے لیے ہمیں کسی عالم دین کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یا وہاں جا کے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہے یا نہیں۔ خدا نے ہمیں عقل دی ہے، اپنے دل سے، اپنے عقل سے سوال کرے، ہماری عقل ہمیں جواب دیں گی۔ امام تو ہم پر ہر لمحہ مہربان ہے، اور اتنے مہربان ہے کہ وہ امام جو دشمنوں کی مدد کو آ جاتے ہیں۔ یہ امام کائنات کا امام ہے، تو اگر مدد کے لیے پکارے تو کیا امام مدد کو نہیں آئیں گے؟ یقیناً آئیں گے۔ عزیزو، دعائے ندبہ میں ہم کیا فکرے پڑھتے ہیں؟ پڑھیے، لیکن کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھیے، ان فکروں پر غور و فکر کرے، ان لائنز کو توجہ کے ساتھ پڑھے، یقیناً ہماری آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ کیا ہے؟ عین شموس التالیہ، عین اقمار المنیرہ، عین انجم الظاہرہ، عین اعوام الدین و قواعد العلم۔ عزیزان محترم، ان فکروں پہ ہم غور کریں، توجہ دیں۔ کیا ہے؟ کہاں ہے طلوع کرتے ہوئے آفتاب؟ کہاں ہے وہ بقیت اللہ؟ اللہ اکبر۔ عزیزو، امام کو دل سے آواز تو دے۔ ہم چاہتے کہ ہمارے گھر میں نجاستیں بھی ہو، ہم ان تمام چیزوں کو بھی اپنے ساتھ رکھیں جو ہماری خواہشات کو ہمیں دعوت دیتی ہیں۔ ہم دنیا میں شیطان کی پیروی بھی کریں اور امام زمانہ کی محبت بھی اپنے دل میں رکھیں۔ عزیزو، یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا کہ جسے ایک جگہ پانی اور آگ کو جمع کرنا چاہے۔ امام کو دل سے آواز دے، لیکن اس سے پہلے ہمیں ہمارے دل سے دنیا کی محبت، یہ خواہشات کو نکالنا پڑے گا۔ یہ ہمارے گھر میں جو نجاستیں ہیں، اس کو ہمیں نکالنا پڑے گا، تبھی امام مدد کے لیے آتے ہیں۔ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا کہ جس کا نام سید حسنی تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میرا باپ مذہب حقہ پر نہیں تھا،
لیکن ہم جو تمام بھائی تھے وہ مذہب امامیہ پر تھے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ میرا باپ بیمار ہو گیا، اور اس بیماری اتنی بڑھ گئی کہ وہ بستر سے اٹھ نہیں پا رہا۔ ہم تمام بھائی اپنے والد کو سمجھاتے ہیں کہ آپ اس مذہب کا اقرار کر لیجئے، یہی مذہب، یہی دین صحیح دین ہے، آپ اپنے امام زمانہ سے توسل کریں، امام سے ارتباط کریں، امام سے رابطہ تو کریں۔ تو عزیزو، وہ سید حسنی کہتا ہے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ میں اس وقت تک تمہارے دین کی تصدیق نہیں کروں گا کہ جب تک تمہارے وقت کا امام، تمہارا صاحب مجھے آ کر شفا عطا کرے، یعنی جب تمہارا امام آ کے مجھے شفا عطا کرے گا، میں اس وقت اس دین پر آ جاؤں گا، اور جب تمہارا امام مجھے آ کے بتائے گا کہ یہی مذہب صحیح مذہب ہے، اور اگر مجھے اس بیماری سے نجات دے تبھی میں تمہارے مذہب کی تائید کروں گا اور اس مذہب کی تصدیق کروں گا۔ اب یہ تمام بھائی ایک جگہ، اپنے گھر پہ ایک جگہ شام میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ شخص بیان کرتے کہ ہم تمام بھائی نماز عشاء کے بعد اکٹھا ہوئے ایک جگہ پر اور بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے کہ اتنی ہی دیر میں میرے باپ اندر، جو کمرے میں میرے باپ جہاں پر بستر پہ تھے، کہاں میرے باپ کی آواز آئی۔ ہمارے والد نے ہمیں آواز دے کے کہا، کہاں ہو، جلدی جلدی میرے کمرے میں آؤ۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ ہم سب اٹھ کے گئے، اور جب ہم اپنے والد کے قریب گئے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے وقت کا امام ابھی ابھی آیا تھا، جاؤ جا کے امام سے مل لو۔ تو جب سب بھائی آگے بڑھنے لگے تو کہتے کہ ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ ہم اپنے والد کے قریب گئے اور سوال کیا کہ آپ کس کے بارے میں آپ نے خبر دی؟ تو وہ سید حسنی کے والد کہتے ہیں کہ ابھی ابھی تمہارا وقت کا امام، جو اب میرا بھی امام ہے، وہ مجھے شفا دے کر گیا ہے، اور جہاں پہ مجھے یہ زخم تھا نا، یہ درد تھا، انہوں نے وہاں پہ دست شفقت پھیرا اور میری وہ بیماری غائب ہو گئی، اب مجھے مکمل شفا مل چکی ہے۔ اب سید اطویٰ حسنی بیان کرتے ہیں کہ میرے والد اس کے بعد بہت مدت تک بحیات رہے اور صحت و توانائی کے ساتھ اس مذہب حقہ پر زندگی گزارتے رہے۔ عزیزان محترم، جو امام دوسروں کی مدد کو آ جائے تو کیا اپنے حقیقی چاہنے والے کی مدد کو نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے، مگر ہم امام کو دل سے آواز تو دیں، امام زمانہ یقیناً ہماری مدد کو آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔